تیسرا حکم نازل فرمایا اور فرمایا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ کر ڈالیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے منہ موڑ لیجئے، ان سے اعراض کر لیجئے، ان سے بائیکاٹ کر لیجئے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ نبوت کا چوتھا سال ہے۔ پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، گھر والوں کو دعوت دینے کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ کھلم کھلا تبلیغ کی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ پڑے اور اعلان کیا کہ یا صباحا یا صباحا یا صباحا، یعنی عرب کے لوگ جب دیکھتے کہ کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے اور دشمن کی کسی کارروائی سے متربع کرنا ہوتا تو وہ لوگ کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر یا صباحا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوہ صفا پر چڑھ کر یا صباحا کہہ کر پکارا، لوگ اکٹھے ہوئے، ان میں ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک طاقتور لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، سچا پایا ہے ہمیشہ، اور امانت دار پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم اللہ رب العالمین کے اس کلمے کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بات پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ تو ابو لہب اٹھا اور اس نے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کنکریاں دے ماری اور کہا کہ تم نے اس قدر فضول بات کے لیے ہمیں جمع کر رکھا ہے اور ہمارا وقت برباد کیا ہے۔ تو لوگ جو غور و فکر کے اندر مصروف تھے، تو جب ابو لہب نے یہ عمل کیا تو لوگوں کا ذہن اس طرف سے ہٹ گیا اور تمام کے تمام لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے بجائے وہ اپنے معاملات کی طرف چل پڑے۔